عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے شیو سینا نے بی جے پی کی جیت پر 2 لوگوں کو ایوارڈ دینے کا مطالبہ کیا ہے، تو ممتا بنرجی نے صاف طور پر کہا کہ ای وی ایم کی وجہ سے بی جے پی جیتی ہے، اور کانگریس کی ناکامی پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو دہلی ہائی کورٹ نے نظام الدین مرکز معاملے پر مرکزی حکومت سے کیا جواب مانگا ہے؟ ابھی الیکشن ختم بھی نہیں ہوئے، عورتوں کے خلاف جرائم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یو پی میں دیکھیں، میرٹھ میں خاتون کی جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ سری لنکا میں سونا خریدنے سے زیادہ دودھ خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ حج کمیٹی کی تشکیل 9 پر سپریم کورٹ مرکزی حکومت پر کیوں برہم ہے؟ آر ایس ایس کے اہم اجلاس میں جنہ کی تصویر کیوں لگی ہے؟ افغانستان کے مدارس اور ہتھیار ملنے اور بھی بہت ساری چیزوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو یوکرین میں جاری حملے کی تباہ کن تصویریں بھی آئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات کے ساتھ رکھوں اور تبصرہ کروں، اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کی پرائم ٹائم صبح کی وہ شائع ہو چکی ہے، لیکن اس کا شاید نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں پہنچا ہوگا۔ جائیں، اس میں بھی اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کر لے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ ضرور اپنے وعدے پورا کریں۔ نئے مہینے کا آغاز ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں، تو الگ الگ طرح کے تبصرے اب شروع ہو چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن گزرنے کے بعد الگ الگ طرح سے اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، کہاں چوک ہوئی، کہاں نہیں ہوئی۔ دیگر پارٹیاں بھی اس پر جو ہے الگ الگ تبصرے کرتے ہیں۔ اس میں شیو سینا کے سنسد سنجے راوت نے کہا ہے کہ بی جے پی کی جیت کے لیے 2 شخصیات ذمہ دار ہیں، ایک اسدالدین اویسی ایم کے لیڈر، اور دوسرے بی ایس پی کی لیڈر مایاوتی۔ ان دونوں نے ہی بہت زیادہ ووٹ کاٹے ہیں، لہٰذا جو ہے ان دونوں کو بلا کر کے ایوارڈ دینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بی جے پی کو جتانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، کہتے ہوئے انہوں نے اس وقت جو ہے چٹکی لینے کی کوشش کی ہے مایاوتی اور جو ہے اسدالدین اویسی کے خلاف۔ ادھر ناظرین گرامی، ممتا بنرجی نے بھی کانگریس کی 5 ریاستوں میں خراب کارکردگی کی وجہ سے کہا ہے کہ جو ہے اس وقت اعتماد گھٹتا جا رہا ہے۔ وہیں پر انہوں نے جیت کا پورا سرا ای وی ایم پہ ڈالا اور کہا کہ جو ہے بی جے پی جو ہے لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے نہیں جیتی ہے، بلکہ ای وی ایم کی وجہ سے جیتی ہے، اور ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا الزام اس وقت جو ہے مغربی بنگال کی سی ایم ممتا بنرجی نے لگایا ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ای وی ایم پر جس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، جس طرح چھیڑخانی کی بات سامنے آتی رہی ہے، ایسے میں مغربی بنگال کی سی ایم ممتا بنرجی کے صاف اور واضح طور پر کہنے کے بعد ایک بار پھر میڈیا میں ہنگامہ مچ گیا ہے، اور ای وی ایم کو لے کر کے اس وقت جو ہے الگ الگ تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہے 2024 میں بی جے پی کو جو ہے ہرانے کے لیے کانگریس کے اندر اب طاقت باقی نہیں رہی، لوگوں کا اعتماد اب کانگریس میں نہیں رہا، لہٰذا اب دوسری پارٹیوں کو یکجٹ ہو کر کے بی جے پی کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے 2024 کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کی جانب جو ہے نشاندہی کرنے کی کوشش کی ممتا بنرجی کی جانب سے۔ ای وی ایم پر اٹھائے گئے اشارے کے بعد جو ہے اب ای وی ایم ایک بار پھر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کو نظام الدین مرکز میں پورے مسجد احاطے کو پھر سے کھولنے پر مرکز سے اپنا رخ واضح کرتے ہوئے جواب مانگا ہے۔ ساتھ ہی ہائی کورٹ نے پوچھا کہ مذہبی مقام کو پوری طرح سے کیوں نہیں کھولا جا سکتا۔ مرکز میں کووڈ پازیٹیو معاملے میں تیزی کے بعد 3 مارچ 2020 سے احاطہ بند ہے۔
جسٹس منوج کمار ووہری کی بینچ دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی DDMA کے ذریعے جاری حالیہ گائیڈ لائنز پر غور کرتے ہوئے مذہبی مقام کو پھر سے کھولنے کے لیے وقف بورڈ کی عرضی پر غور کر رہی تھی۔ بورڈ نے مذہبی مقاصد کے لیے شب برات تہوار رمضان کے آنے والے مہینے کے مد نظر احاطے کو پھر سے کھولنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مرکز کی طرف سے پیش ہوئے وکیل رجت نائر نے گزشتہ سماعت میں کہا تھا کہ پہلے 5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور اس سال بھی مذہبی تہوار میں کیا جا سکتا ہے۔ جمعہ کو سماعت کے دوران بینچ نے پوچھا، مسٹر نائر، آپ برائے کرم ہدایت کی طرف دیکھیں کہ اگر پہلی منزل کو کھولنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر بقیہ حصے کو کھولنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس گزارش پر کہ مذہبی تہواروں کے سلسلے میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو باقی حصے کو کھولنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس درخواست پر مذہبی تہواروں کے سلسلے میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آخر روزانہ کے لیے کیوں نہیں کھولا جا سکتا؟ یہ جواب اس وقت مرکزی حکومت کے وزیر سے کورٹ نے پوچھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہاں کے وکیل، سرکاری وکیل جو ہے کیا جواب دیتے ہیں حکومت کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، ادھر اتر پردیش کے انتخابات کے رزلٹ آ بھی گئے اور ادھر جرائم میں اضافہ بھی ہونا شروع ہوا۔ پہلی خبر آ گئی ہے، اتر پردیش کے میرٹھ ضلع واقع منڈالی تھانہ حلقے میں گاؤں جسوری کے جنگل میں جمعہ کی صبح ایک خاتون کی جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خاتون کا قتل کرنے کے بعد لاش کو نذر آتش کیا گیا۔ فی الحال مہلوکہ کی شناخت نہیں ہو سکی۔ بتایا جاتا ہے کہ منڈالی تھانہ حلقے گاؤں جسوری کے جنگل میں ہرناتھ پور روڈ پر سڑک کنارے ٹیوب ویل پر جمعہ کی صبح تقریباً 6 بجے کچھ دیہی عوام وہاں سے گزر رہے تھے، تبھی انہوں نے خاتون کی لاش دیکھی۔ انہوں نے اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ خبر ملتی پولیس جائے وقوع پر پہنچی، آس پاس کے لوگوں سے لاش کی شناخت کرنے کو کہا، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی۔ ناظرین گرامی، محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہے گلا گھونٹ کر کے اس کا قتل کر دیا گیا ہے اور اس کو نذر آتش بھی کیا گیا ہے۔ بہت ہی بھیانک انداز میں قتل کیے جانے پر اور الیکشن کے نتائج کے دوسرے ہی دن یوپی کے میرٹھ سے آنے والی اس خبر نے اس وقت جو ہے ہنگامہ مچا دیا ہے کہ اب پھر وہی جرائم کا جو ہے سلسلہ شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، سری لنکا میں مہنگائی اس قدر ہے کہ سونا خریدنے سے زیادہ دودھ خریدنا مشکل ہو چکا ہے۔ جی ہاں، خوراک کا بحران مزید گہرا ہو گیا ہے سری لنکا میں۔ LPG کی شدید قلت کے باعث سری لنکا میں کئی بیکریاں بند ہو گئی، اس کے باعث روٹی کی قیمت دگنی ہو گئی۔ غریب عوام کے لیے روٹی خریدنا بہت مشکل ہو گیا۔ سری لنکا میں خوراک کا بحران اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے سونا خریدنے سے زیادہ دودھ خریدنا مشکل ہوگا۔ دی گارڈین میں شائع خبر کے مطابق دودھ ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ وہ بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ واضح ہے، سری لنکا میں چکن کھانوں کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس کی بڑھتی قیمتوں کے باعث عام لوگوں کی پلیٹ سے غائب ہو چکا ہے۔ چکن کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں اور یہ عوام کے لیے پرتعیش چیز بن گئی ہے۔ سری لنکا کو بدترین مالیاتی بحران کا سامنا ہے۔ ناظرین گرامی، ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً خالی ہو چکے ہیں اور سری لنکا چین سمیت کئی ممالک کے قرضوں تلے دبا ہوا ہے، دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہے۔ سری لنکا کے زر مبادلہ کے ذخائر جنوری میں 70% کم ہو کر $2.36 بلین رہ گئے ہیں۔ زر مبادلہ کی کمی کی وجہ سے سری لنکا تمام ضروری اشیاء بشمول خوراک، ادویات اور ایندھن بیرون ملک سے درآمد کرنے سے اس وقت قاصر ہو چکا ہے، جس کے چلتے اس وقت جو ہے مہنگائی آسمان کو چھونے لگی ہے اور اس قدر بحران ہو چکا ہے کہ یہاں پر غریبوں کو اس وقت جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے حج کمیٹی کی تشکیل 9 کو لے کر کے اس وقت سپریم کورٹ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی تشکیل 9 و دیگر کئی معاملات کے سلسلے میں دائر مفاد عامہ کی ایک عرضی پر آج سماعت کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے حکومت کے رویے پر سخت رخ اپنایا اور 8 ہفتے کے اندر مرکزی حکومت سے حلف نامہ داخل کرنے کو کہا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس عبد النظیر اور جسٹس کرشن مراری کی بینچ نے سماعت کرتے کہا کہ آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ کئی اسٹیٹ کے وکیل اور سرکاری وکیل نٹراجن وغیرہ نے بحث میں کہا کہ بہت سے اسٹیٹ میں الیکشن تھے اور پہلے کووڈ تھا اور ہم کمیٹی بنانے میں لگے ہیں۔ عرضی گزار حج کمیٹی آف انڈیا کے سابق ممبر حافظ نوشاد احمد اعظمی کے وکیل طلحہ عبد الرحمن نے عدالت سے بحث کے دوران مطالبہ کیا کہ حج کا وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے اس پر عدالت کوئی فیصلہ دے۔ واضح ہے کہ جون 2020 سے حج کمیٹی آف انڈیا کی تشکیل نہیں ہو پائی ہے اور بہت سے اسٹیٹ میں بھی حج کمیٹیاں نہیں ہیں۔ مرکزی حج کمیٹی میں اسٹیٹ حج کمیٹی سے 9 منتخب نمائندے ملک بھر سے شامل ہوتے ہیں، لیکن لگاتار اس کو جو ہے پوری طرح پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سپریم کورٹ اس وقت سخت نظر آ رہا ہے مرکزی حکومت کے خلاف۔ ناظرین گرامی، کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ RSS کے ممکنہ ہونے والے اجلاس میں جناح کی تصویر لگائی جا سکتی ہو؟ لیکن ایسا ہوا ہے اور وہ بھی گجرات میں۔
ہندو قوم پرست جماعت اور حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مربی تنظیم راشٹریہ سوم سیوک سنگھ کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارے پرتھینیدھی سبھا، جس کو مجلس نمائندگان کہا جاتا ہے، اس کا سالانہ اجلاس 11 تا 13 مارچ ریاست گجرات میں احمد آباد شہر کے پیرانا گاؤں میں منعقد ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ ان کی کابینہ کے متعدد سینئر وزراء اور RSS کے قائدین اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس اجلاس کے دوران مختلف پروگراموں کے علاوہ ایک تصویری نمائش بھی لگائی گئی ہے، جس میں ایسے 200 ویکتی وشیش یعنی کہ نامور شخصیات کو شامل کیا گیا ہے جن کا تعلق گجرات سے رہا ہے اور جنہوں نے تاریخ میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ جناح سمیت جن اہم شخصیات کو تصویری نمائش میں جگہ ملی ہے ان میں مہاتما گاندھی، دھیرو بھائی امبانی، معروف تاجر رتن ٹاٹا، عظیم پریم جی، کرکٹر وینو مانکڑ، بالی ووڈ اداکار سنجیو کمار، اداکارہ پروین بابی، ڈمپل کپاڈیا اور بھارت کے خلائی پروگرام کے بانی وکرم سارا بھائی شامل ہیں۔ محمد علی جناح کے آباء و اجداد کا تعلق بھارت کے موجودہ گجرات ریاست میں راجکوٹ ضلع کے موتی پنیلی گاؤں سے تھا۔ ان کے دادا پونجا بھائی گاؤں میں کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے جناح بھائی بعد میں سندھ منتقل ہو گئے، جہاں کراچی میں محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ ہندو قوم پرست تنظیم RSS محمد علی جناح کی سخت مخالف ہے۔ حالیہ برسوں میں مخالفت میں مزید شدت آئی۔ RSS کے مسلسل اور منظم پروپیگنڈے کے نتیجے میں بھارت کی ہندو اکثریت کا ایک بڑا حلقہ جناح کو ہی بھارت کی تقسیم اور اس کے مصائب کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ BJP انتخابات کے دوران ووٹ حاصل کرنے کے لیے جناح کے نام کا بھرپور استعمال کرتی رہی اور نفرت پھیلاتی رہی، لیکن جناح کی تصویر نمائش میں کیوں شامل کی گئی؟ اس سوال کے جواب میں اجلاس کے کوآرڈینیٹر شریش کاشیکار کہتے ہیں، ملک کے دیگر حصوں مثلا شمال مشرق، مغربی بنگال یا جنوبی ریاستوں سے آنے والے نمائندگان گجرات کی تاریخ اور ثقافت سے واقف ہو سکیں۔ ہم نے اس لیے نمائش میں ریاست گجرات کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی تاریخ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جناح کی تصویر کو لے کر کی جو نفرت پھیلاتے ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ گجرات کی سیاسی اور ثقافتی اور سماجی شخصیت ہے۔ اس دوغلے پن کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے یوکرین میں شہریوں کو پیٹرول بم بنانے کی تربیت دیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ روسی حملوں کے مقابل شخصی تحفظ کے لیے یوکرین کی شہریوں کو پیٹرول بم بنانے کی تربیت دیے جانے کی مختلف ذرائع سے خبریں آنے کے بعد اب لگاتار حملے بھی ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ ناظرین گرامی لگاتار اس وقت مختلف بستیوں کو تباہ و برباد کرتا نظر آ رہا ہے رشیا۔ یہ تصاویر آپ کو اس کی گواہی دیں گے کہ کس طرح سے اس وقت پوری طرح سے بستیوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ الگ الگ ویڈیوز آ رہی ہیں، پورے بستیوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس وقت لوگ پوری طرح سے مختلف یوکرین کے شہروں کو چھوڑ کر کے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ تازہ تصویر ہیں جو ابھی شام تک یوکرین سے پہنچی ہیں، جو اس وقت ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر افغانستان میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی ہے اور دونوں رہنماؤں کی یہ ملاقات انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے اجلاس میں ہوئی ہے۔ اسی طرح وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ترکی میں اپنے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی ملاقات ہوئی اور امیر خان متقی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے ترکی کے دورے پر ہیں اس وقت۔ ادھر ناظرین گرامی، اسلامی تعاون تنظیم نے افغانستان میں نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت نے افغانستان میں زراعت، تعمیرات اور سڑکوں کے تعمیری منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی کہ عرب ممالک کی جانب سے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے افغانستان کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تعمیرات میں، سڑکوں کی تعمیری منصوبے میں اور زراعت میں مدد کرتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑی مدد ہوگی۔ یہ منصوبے کئی سال سے زیر التوا تھے۔ افغان حکومت نے وہ IC کا اس معاملے میں شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، خواتین کے مدرسے کی ان تصاویر کو بھی دیکھ لیجئے گا جو صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ سے آ رہی ہیں۔ مدرسے میں آج قرآن پاک کے حفاظ کی ایک تقریب منعقد ہوئی تھی۔ بچیوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا ہے، 30 بچیوں نے، اور قرآن پاک ابھی 379 طالبات ابھی حفظ کر رہی ہیں۔ ویسے ناظرین گرامی، ایک خوبصورت منظر آیا تھا صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ سے۔ ناظرین گرامی، اس بچے کا بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس بچے کا نام حذیفہ ہے۔ اس کا تعلق صوبہ میدان وردک سے ہے۔ اس کا پورا خاندان ڈرون حملے میں مارا گیا تھا۔
یہ اپنے خاندان کا واحد زندہ بچا ہوا بچہ ہے اور امارت اسلامیہ اس جیسے ہزاروں بچوں کی اس وقت کفالت کر رہی ہے اور ان کو جو مختلف مدرسوں میں رکھ کر کے پوری طرح سے ان کی پڑھائی پر دھیان دے رہی ہے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو یہاں کے جنگ میں مارے گئے ہیں، جن کے والدین اور جو یتیم بن گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر وادی پنجشیر میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ گھر گھر تلاشی کے دوران ایک بڑے میدان سے غیر ملکی میزائل برآمد ہونے کی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے مختلف شہروں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز نے اب تک اربوں ڈالر مالیت کا غیر ملکی اسلحہ، میزائل، رائفلز برآمد کرنے کی خبر سامنے لائے ہیں۔ ناظرین گرامی، CIA آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک جاسوس ہے، امریکہ کی جاسوس تنظیم ہے جو بہت زیادہ پاورفل مانی جاتی ہے پوری دنیا میں اور خفیہ ایجنسی ہے۔ اس کے ڈائریکٹر ولیم برنس نے کہا ہے کہ روس قبل ازیں دیگر مقامات پر کیمیائی اسلحے کا استعمال کر چکا ہے اور یوکرین میں بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کی جانب سے یوکرین میں رشیا کی جانب سے کیمیائی اسلحے کے استعمال کی خبر سامنے آنے کے بعد اس وقت دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ ولیم برنس نے امریکہ سینٹ کے عالمی خطرات نامی نشست میں شرکت کی تھی اور خاص طور پر روس یوکرین جنگ کے جائزے پر مبنی مذکورہ نشست خطاب میں برنس نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن یوکرین کے معاملے میں مشکل میں ہیں اور جنگ ان کی مرضی کے مطابق جاری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کا ایک پہلو انفارمیشن جنگ ہے اور پوتن انفارمیشن جنگ میں شکست کھا چکے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا روس یوکرین میں کیمیائی اسلحے کا استعمال کرے گا یا نہیں، تو برنس نے کہا ہے کہ کیمیائی اسلحے کا استعمال روس کی جنگی چالوں میں شامل ہے۔ انہوں نے اس اسلحے کو اپنے شہریوں کے خلاف استعمال کیا اور شام میں اس کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی، لہٰذا ہم اس صورتحال کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اگر روس کیمیائی اسلحہ یوکرین پر استعمال کرتا ہے تو سوچئے کہ کس قدر تباہی و بربادی اس علاقے میں بھی اور آس پاس کے علاقے میں بھی مچ سکتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔